جلدی کرو دوڑو الی مغفرۃ من ربکم، اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت، اور جلدی کرو اس جنت کے حاصل کرنے کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون لوگ ہیں جن کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے، آراستہ کی گئی ہے، مزین کی گئی ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، صفات ذرا دیکھیے، الذین ينفقون، متقین وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال، اللہ کے دین کے لیے مال، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی، والضراء، اور بدحالی میں بھی، فی السراء، جب مالدار ہوں اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور جب وہ تنگ دست ہوتے ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی جب خوشحالی ہوتی ہے تو خوشحالی کے حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے تو تنگ دستی میں اس تنگی کے مطابق بھی خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، ہری پور والوں، اگر خرچ کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے، صدقہ خیرات کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے رب کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے۔ فرمایا دونوں حالوں میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، ان کی دوسری صفت یہ ہے وہ غصہ پینے والے ہیں، غصے کو دبانے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا غصہ آتا نہیں، غصہ آ بھی جائے اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، صرف غصہ پیتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں دل سے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، اللہ احادیث کی کتاب ہے تو امام بہقی فرماتے ہیں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو باندھی وضو کروانے لگی، لوٹا بھر کے لائی، لوٹا اس کے ہاتھ سے گرا، وہ زخمی بھی ہو گئے اور پانی ان پہ گر گیا۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ دفتر میں ایک ملازم کی آفیسر کے سامنے کیا کیفیت ہوتی ہے جب وہ کام غلط کر جائے، اور یہاں تو ڈر ہوتا ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے، اور یہاں آقا اور غلام باندی کی بات ہے تو لوٹا گرتا ہے ہاتھ سے، حضرت زین العابدین بھیگ جاتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں، یوں نگاہیں اٹھا کے لونڈی کی طرف دیکھا تو وہ فوراً کہنے لگی والکاظمین الغیظ، کہ جنت کے وارث لوگ جو ہوتے ہیں، پرہیزگار تو غصہ پی جانے والے ہیں، بس آیت سننے کی دیر تھی، فوراً کہنے لگے قسم تو غیظی، میں نے پی لیا ہے غصہ۔ دیر
بھی نہیں لگائی، آیت کے سامنے موم ہوتے تھے۔ فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ باندی سمجھ گئی، کہنے لگی نہیں یہ تو پہلی صفت ہے، ایک دوسری صفت بھی ہے والعافین عن الناس، کہ متقین صرف غصہ پیتے ہی نہیں ہیں، دل سے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو پھر نظر ڈال کے کہا عفوتو کہ میں نے تجھے دل سے معاف بھی کر دیا۔ باندی کہنے لگی ابھی تو اور بھی قرآن کچھ کہتا ہے، منواتی جا رہی ہے۔ فرمایا کیا کہتا ہے قرآن؟ کہنے لگی قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یوں جب آیت سنی تو مسکرا کے دیکھ کے فرمایا جا میں نے رب کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جنت والے ہیں، ان کے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور متقین یہ نہیں کہ کبھی ان سے غلطی نہیں ہوتی، کبھی ان سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں، جن سے گناہ اور غلطی نہ ہو وہ انبیاء ہیں صغائر اور کبائر سے۔ باقی جتنے بھی پرہیزگار ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، پھر معافی تلافی، تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جب وہ کر بیٹھتے ہیں فاحشۃ، کوئی بے حیائی کھلا گناہ، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ خدا را ان آیتوں پہ غور کرنا کیسے جھنجھوڑتی ہیں آیتیں۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی بے حیائی، یا فاحشہ سے مراد ہر کبیرہ گناہ، امام راضی فرماتے ہیں، اور ظلموا انفسہم سے مراد صغیرہ گناہ۔ تو اب آیت کا معنی ہوگا جب ان سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے یا ان سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے تو وہ ذکر اللہ ہیں، تو پرہیزگار، غلطی ہو گئی، گناہ صغیرہ یا کبیرہ ہو گیا تو ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہاں ذکر اللہ کا معنی تو جہاد سمجھیے، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھولے ہوتے ہیں، یعنی توجہ نہیں رہتی، غلطی کر بیٹھتے ہیں، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنی غلطی کی ندامت ہونے لگتی ہے، شرمندگی ہونے لگتی ہے اپنی غلطی پر، تو پھر کیا کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، پس وہ بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ اذا فعلوا فاحشۃ ایک اور معنی، اذا فعلوا فاحشۃ، یا فاحشہ اس گناہ کو بھی کہتے ہیں جس کا تعلق مخلوق اور خالق دونوں کے حق میں گناہ ہو، تو اب معنی ہوگا ایک عام بڑا گناہ جس کا تعلق یا اللہ کے حق میں یا مخلوق کے حق میں ہو، او ظلموا انفسہم، یا وہ ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جو صرف ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے، کسی دوسرے تک متعدی نہیں ہوتا، اپنے اوپر گناہ کر کے کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کا پہلا مطلب یعنی اس کی سزا، گرفت اور جزا، سزا یاد آ جاتی ہے، یا ذکر اللہ، اللہ کی مہربانیاں یاد آ جاتی ہیں، یا ذکر اللہ کا تیسرا مطلب ہے کہ فوراً اپنی زبان سے بھی اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے،
فوراً زبان سے بھی اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے کہ مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہی فوراً فاستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنے لگتے ہیں۔ ربا غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پہ، اللہ معاف کر دے۔ فاستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور قرآن کتنے پیارے انداز میں کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کیوں رب سے مغفرت نہ مانگے؟ رب کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہو؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے؟ إِلَّا اللَّهُ مگر صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ، وہ کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ امام ابن کثیر مانا کرتے ہیں لیس احد یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے سامنے 10 بددعا ہوتے ہیں، شرمندگی ندامت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان جنت کے وارثوں کی، فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ اصرار نہیں کرتے اس گناہ پر جو انہوں نے کیا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا اور وہ کیا نہیں کرتے؟ ہری پور والو اصرار نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں اصرار کس کو کہتے ہیں؟ امام قرطبی، امام ابن کثیر اپنی تفسیروں میں مانا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ پہ ڈٹتے نہیں ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطی ہو جائے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے گناہ پہ ڈٹتے نہیں ہیں۔ لم یصروا علی ما فعلوا اور وہ نہیں ڈٹتے نہیں اڑتے، لم یداوموا اپنے گناہ پر ہمیشگی اختیار نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ گناہ زبان سے تو استغفر اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، دل گناہ پہ مصر ہے کہ میں نے کرتے ہی رہنا ہے یہ جرم۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں جو ایسا استغفار کرتا ہے تو اس کا یہ استغفار بھی محتاج ہے کہ اس کے لیے استغفار مانگی جائے۔ دل گناہ پہ مصر ہے، ڈٹا ہوا ہے ہمیشگی، زبان سے استغفار کہہ رہا ہے تو اس کا یہ استغفار دوسرے استغفار کا محتاج ہے کہ اس طرح کے استغفار کرنے پر استغفار کرے۔ فرمایا لم یصروا غلطی ہو گئی، اب ذرا توبہ کی شرطیں دیکھیے، غلطی ہو گئی، پہلی شرط کے گناہ پہ نادم ہو گیا، شرمندہ ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ فی الحال گناہ کو ترک کر دے، فی الحال ترک کر دے، کیے پہ شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ ایسی پختہ توبہ جو کرتا ہے قرآن کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ یہی لوگ ہیں، ان کا بدلہ، ان کی جزا ہے، ان کے رب کی طرف سے وہ جزا کیا ہے؟ مغفرۃ، ان کی رب کی طرف سے معافی ہے اور بخشش ہے۔ ایسا گناہگار آتا ہے، رب فرماتے ہیں میں اسے کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ اور قرآن کہتا بھی ہے، ذرا میں آپ کو آج رب کے قرآن کی سیر کرواتا ہوں، اس لیے کہ ہم تو سارے گناہگار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، جرائم گناہ تو ہم سے ہوتے ہی ہیں، کرنا
کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت زمر ہے، 24واں پارہ اور سورت زمر ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 53۔ سورت زمر آیت نمبر 53 ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارجا آیت فی القرآن، کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کر کر کے نا امیدی تک پہنچنے لگتا ہے، لیکن یہ آیت اس کی نا امیدی توڑ کے اس کو بھی رب کا امیدوار بنا دیتی۔ رحمت فرمایا قل میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے آپ پر، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے گناہ کر کر کے، ان سے کیا کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو، کون کہہ رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب وہ آپ کو امید دلا رہا ہے تو آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب امید دلا رہا ہے تو گناہ پہ دلیر ہوتا جا، رب امید دلا رہا ہے تو بغاوت پہ اکڑتا جا، نہ یہ امید تو اس بندے کے لیے ہے جو گناہ کر کے اب سوچتا ہے کہ اللہ جانے اتنے گناہوں کے انبار کو رب معاف کرے گا بھی کہ نہیں، ساری زندگی ساری جوانی تو گناہوں میں گزار دیے، اب رب معاف کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ تو رب نے ان کے لیے اعلان کر دیا اگر تیرے گناہ زیادہ ہے تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّهُ اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر وہ معاف کرے تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ مالک کے مختار جو ہے تو قرآن ادھر حکم دے رہا ہے ہمیں مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ اور دوسرا مقام میں ذرا قرآن مقدس کا کھولتا ہوں، ذرا دیکھیے، سورت کا نام ہے سورت نور، سورت کا نام سورہ نور ہے اور اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورہ نور آیت 31، 18واں پارہ ہے۔ اللہ فرمایا اے ایمان والو یا توبو الاللہ جمیعا، توبو الاللہ جمیعا، توبہ کرو سارے کے سارے اللہ کی طرف، کیونکہ بے ایوہ المؤمنون، او مومنو توبو الاللہ جمیعا، سارے کے
سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت نساء ہے، سورت نساء، اور اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ قرآن کہتا ہے 16 میں پڑھنے لگا ہوں 17، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو کرتے ہیں گناہ بجہالۃ، جہالت کے ساتھ، ناسمجھی کے ساتھ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اب آپ کہیں گے گناہ جہالت کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں، توبہ صرف ان کی ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے گناہ کر بیٹھے تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ بظاہر تو آیت کا یہی معنی نکلتا ہے۔ ذرا آیت پہ غور کیجئے کہ اللہ کے ذمے یا اللہ کے ہاں توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کرتے ہیں بجہالۃ، جہالت کے ساتھ، پھر توبہ کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب یعنی جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ یتوب اللہ علیہم، بس یہی لوگ ہیں اللہ ان کے اوپر توجہ کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے رحمت کے ساتھ، یعنی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکیمہ حکمتوں والا۔ اب آیت کے ضمن میں وہ سوال اور جواب سمجھیے کہ آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ گناہ صرف ان کی معاف ہوتے ہیں جو جہالت کے ساتھ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر عمدن جان بوجھ کر بیٹھیں تو آیت سے تو یوں مفہوم نکلتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ بجہالتن کا یہ مطلب نہیں ہے جو میں نے سوال میں ذکر کیا ہے۔ بجہالتن کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جب بھی کوئی بندہ انسان گناہ کرتا ہے وہ جہالت ہی کے ساتھ کرتا ہے، چاہے جان بوجھ کے بھی کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ جہالت کے ساتھ کر رہا ہے۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی گناہ کرنے والا جب بھی گناہ کر رہا ہے یہ کس سے کر رہا ہے؟ یہ جہالت ہی سے کر رہا ہے۔ تو اب عمدن گناہ ہوا ہو یا بھول کر ہوا ہو، کیوں وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر بھول کر ہو جائے اس پر تو گرفت ہی نہیں ہے۔ بھول کے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے اس پر تو سرے سے گرفت ہے ہی نہیں، اس لیے جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ جہالتاً ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک اللہ کے ہاں توبہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کرتے ہیں بجہالۃ، جہالت کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ قریب کا کیا مطلب ہے؟ گناہ لاہور میں کیا ہے تو گجرانوالا میں توبہ کر لیتے ہیں، قریبی ہے، ہری پور آنے سے پہلے، کیا مطلب ہے قریب؟ ذرا اس مفہوم کو سمجھی۔ پھر توبہ کر لیتے ہیں من قریب، قریب ہی پہلا مفہوم، یعنی جیسے گناہ ہوا، گناہ ہوتے ہی فوراً کیا کرنے لگ گیا؟ توبہ کرنے لگ گیا۔ گناہ ہوا دیر نہیں لگی، جیسے سورت آل عمران کی میں نے آیت پڑھی، جب گناہ ہو گیا ان سے تو ذکر اللہ، فوراً رب کو یاد کرنے لگتے ہیں اور توبہ کرنے لگتے ہیں فوراً۔ دوسرا مطلب فرمایا ثم یتوبون من قریب، قریب سے مراد موت سے پہلے پہلے جب بھی توبہ کر لے یہ قریب ہے۔
اور یہ مفہوم زیادہ درست ہے کہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لے، کیونکہ موت ہر انسان کے کیا ہے؟ قریب ہی تو ہے، تو موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لے رب کیا کر دیتا ہے؟ اب حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے بالکل صاف لفظوں میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد، ان اللہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے بندے کی توبہ کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغر آنا شروع ہو جائے اس کو۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کا کیا نہ شروع ہو جائے؟ موت کا غرغرہ۔ لفظ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ، سکرات یعنی فرشتے نظر آنا شروع نہ ہو۔ ہاں جب آخرت کے احوال نظر آنا شروع ہو جائیں، ملائک نظر آنے لگ جائیں اور غرغرہ شروع ہو جائے، پھر توبہ کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے فرعون جب غرق ہونے لگا، اس کو غوطے لگنے لگے تو اس کو موت کے غرغرے شروع ہوئے اور فرشتے نظر آنے لگے تو اس وقت چلا کر کہنے لگا اور ایک لمبا کلمہ پڑھا اس نے، لیکن فرشتے نے کیا کہا؟ الآن، اب یعنی اب تیری توبہ کا دروازہ کیا ہو چکا ہے؟ بند ہو چکا ہے۔ تو فرمایا اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو جلدی یعنی موت سے پہلے ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اس لیے کہ نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی یعملون السیئات، جو کرتے ہیں گناہ، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت حاضر ہوتی ہے، گناہ کرتا رہا، اب اوپر سے کیا آ گئی؟ موت آ گئی، جو حدیث کے الفاظ ملاؤ یعنی غرغرہ شروع ہو گیا، تو قال انی تبت الآن، کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کی کوئی توبہ نہیں ہے، وَلَا الَّذِينَ، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے، يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اگر کفر پہ موت آ گئی تو جتنی مرضی ہے توبہ کرتا رہے، بعد میں توبہ قبول، اس لیے کافر اگر کفر پہ مرتا ہے ہمیشہ مانگتا رہے، جہنم میں مانگتا رہے، برزخ میں مانگتا رہے معافیاں، پھر معافی نہیں۔ ہم موت سے پہلے سکرات سے پہلے جب بھی توبہ کر لے، سچے دل سے کر لے، رب معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی قسم رب اتنا مہربان ہے کہ دنیا میں باپ کا بھی اگر کوئی مجرم آتا ہے تو باپ کبھی نہ کبھی تانا دے دیتا ہے، ماں کتنی محبت کرتی ہے لیکن اولاد کو تانا دے دیتی ہے، ہونا ہے پترا اب آیا ہے، لیکن ایک میرا مالک ہے ساری زندگی بغاوت میں گزار دے، موت سے پہلے ایک دفعہ کہہ دے اللہ شرمندہ ہوں معاف کر دے، اللہ دوبارہ تانا بھی نہیں دیتے، معاف کر دیتے، اس گناہ پہ شرمندہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ، اور آپ کہیں گے یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں صرف یہی نہیں، اب ذرا میں قرآن کا دوسرا مقام کھولنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے اور اس کی آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ اکبر، ان لفظوں پہ غور کیجیے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں، کس کو؟ لمن تابا، اس کو جو توبہ کرتا ہے۔
بندہ صرف ماضی کا صیغہ استعمال کیا تابا، اور اپنے لیے اللہ نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا کہ تو توبہ جتنے بھی الفاظ سے کر لے میں بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہوں۔ غفار کہا اللہ انی لغفار لمن تابا، بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا بخشش کرنے والا ہوں، لمن تابا اس کو جو توبہ کرتا ہے، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور پھر عمل کیا عمل نیک، ثم اہتدی اور پھر اس نیک عمل پہ ڈٹا رہا۔ ثم اہتدی یہاں ہدایت سے مراد استقامت ہے، توبہ کی، ایمان لایا، عمل صالح کیا، ثم اہتدی پھر اس رائے حق پہ ڈٹا رہا، تو اللہ ایسے بندے کو معاف کرنے والے۔ ہمارے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا غلام حبیب صاحب ویسا والے اٹک والے، اللہ ساری زندگی قرآن سنایا، بیمار ہوئے میں ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا، کافی دیر بیٹھے رہے، لیکن وفات بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں مجھے اپنی لائبریری میں لے جاؤ، لائبریری میں لائے گئے، آخری حالت ہے، بیٹے سے کہنے لگے یہ آیت کہاں ہے؟ انی لغفار لمن تاب و آمنا، یہ آیت کہاں ہے؟ بیٹا حافظ بھی تھا، گھبراہٹ تھی، بھول گیا، کہنے لگے قرآن نکالو الماری سے، سورہ طٰہٰ کھولو، آیت بھی بتلائی، کہا صفحے کے اس سائیڈ پر ہے، وہ سائیڈ بھی بتلائی، کہا بیٹا کھول آیت، آیت کھولی، کون سی آیت؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَا، بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے پھر اس پہ ڈٹتا ہے۔ یہ آیت ایک دو بار پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ میں بخشنے والا ہوں، اللہ فرماتے ہیں، تو کتنا مہربان بادشاہ۔ یہ بار بار یہ جملے اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ ہم گناہگاروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں طلب ہے تو آؤ توبہ تم کرو، میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنتے جائیے، بخاری اور مسلم کی، فرمایا ان العبد اذا اعترف بذنبہ، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، کیا کر لے؟ وہ لوگوں کے سامنے نہیں، ہاں یہ کوئی کمال نہیں ہے جو مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، نہیں، کس کے سامنے اعتراف؟ ہاں اللہ کے سامنے۔ اذا اعترف بذنبہ، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف اقرار کر لے، ثم تاب، پھر توبہ کر لے، تو تاب اللہ علیہ، اللہ بھی اس پہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے، پھر اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا غفار ہے، کتنا بخشنے والا ہے۔ اور دوسرا مقام ذرا دیکھیے، حدیث ایک اور سن لیجیے پھر میں انشاءاللہ آیت پڑھتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ اندھیری رات میں اپنی رحمت کے بازو پھیلاتا ہے۔ ہری پور والوں کو ذرا غور کرنا، فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل،
اندھیری رات میں اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے لیتوب مسیء النہار، یہ بازو کس لیے پھیلاتا ہے؟ تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کے اندھیرے میں توبہ کر کے میری رحمت کا مستحق ہو جائے۔ فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ دن کے اجالے میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ اندھیری رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور رب اپنی رحمت میں لے لے اسے۔ اور یہ کب تک ایسے ہوتا ہے؟ کون سی رات؟ فرمایا یہ کوئی خاص رات نہیں ہے، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ ہر رات ہر دن ایسے ہوتا ہے، اس دن تک ہوتا رہے گا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جس دن مغرب سے طلوع ہوگا اس دن دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اتنا بڑا مہربان بادشاہ، اتنا رحیم بادشاہ، اور صرف یہ نہیں، ذرا میرا دوست یہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، سورت کا نام سورت المومن ہے، 24واں پارہ سورت المومن، اور سورت مومن کی آیت نمبر 3 ہے۔ ذرا الفاظ قرآن پہ غور کیجئے، لطف اٹھائی۔ فرمایا میں شروع سے ہی پڑھ دیتا ہوں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارا جانا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے العزیز العلیم، جو زبردست ہے، العلیم علم والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، بخشنے والا ہے گناہوں کو، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کو، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے، ذی الطول، بہت بڑے اکرام و انعام والا ہے، لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ فرمایا غافر الذنب، گناہوں کو کیا کرنے والا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو۔ اب دونوں جملوں میں فرق ہے تھوڑا سا، بظاہر تو نظر نہیں آئے گا کہ کیا مطلب ہے۔ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گناہ بھی دو قسم کے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں رب بغیر توبہ کے معاف کرتا ہے، کچھ گناہ تو ان کے لیے غافر الذنب، بخش دیتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، کئی گناہ معاف، وضو کیا کئی گناہ معاف، اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ مالک نے اس کے لیے توبہ کی شرط لگائی ہے، تو جن گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے اس کے لیے فرمایا قابل التوب، اگر توبہ کرنے والا ان گناہوں سے بھی توبہ کرے تو رب قبول کرتا ہے۔ اللہ یا اللہ صرف معافی کرتا ہے، صرف درگزری کر دیتا ہے، یا کوئی اور نوازش بھی ہے؟ فرمایا صرف یہی نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، پارہ نمبر 19 ہے، سورت کا نام سورت الفرقان ہے۔ قرآن کہتا ہے، ذرا میرا دوست قرآن کی ان آیتوں پہ غور کر، اللہ کی مہربانی آپ کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ جھوم اٹھو گے کہ واقعی اللہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو الا من تاب، آیت نمبر 1:70 آیت، فرمایا الا من تاب، مگر جو توبہ کرتا ہے، وآمن، اور ایمان لایا، توبہ کی ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کیا عمل صالح، فرمایا فاولئک
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ بدل دے گا ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ۔ پہلے جتنی آیتیں پڑھی تھی اس میں کہا معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ادھر انتہا کر دی کہ صرف معاف ہی نہیں کرتا، گناہوں کو کس کے ساتھ بدل دیتا ہے؟ نیکیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ اب گناہ نیکی کے ساتھ بدلنے کا مطلب سمجھ لیجئے، یہ کئی توجیہات ہیں، یہ آیت سمجھنے کی ہے۔ میں ایک عرصہ پہلے عمرے کے لیے گیا تھا، ملتزم پہ رو رہا ہوں، التجائیں کر رہا ہوں کعبہ کے ساتھ، چمٹا ہوں ملتزم پہ، کسی کا دھیان ہی نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنا رونا لگا رہتا ہے۔ ایک بوڑھیا بھی پاس تھی، میں عربی میں دعائیں کرتے جا رہا ہوں، وہ بوڑھیا کہنے لگی اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، روتی ہے اور کہتی ہے اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ بس اس کے جملے میرے کان میں پڑے، میں نے کہا اللہ میں بھی یہی کہتا ہوں، میں نے اپنی بات چھوڑ دی، میں نے کہا اللہ میں بھی یہی مانگتا ہوں، یہی التجا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نیکی میں بدلنے کی پہلی توجیہ سن لیجئے، یعنی پہلے یہ مشرک تھا، اب یہ موحد بن گیا، پہلے یہ کافر تھا، اب یہ مومن بن گیا، پہلے یہ گناہگار تھا، اب یہ صالح بن گیا۔ وہ گناہوں کے نام اس کے مٹ کے کون سے نام مل گئے اس کو؟ نیک لوگوں کے نام مل گئے۔ ایک دوسرا مطلب کہ پہلے یہ گناہ کرتا تھا، یعنی گناہوں میں لگا رہا، اللہ نے اس کی کایا پلٹ دی، اب گناہوں کی جگہ کیا کرتا جا رہا ہے؟ کس کی توفیق مل گئی؟ یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک زمانے میں کسی کو مارا تھا تو اللہ نے کہا جی اچھا یہ مارنا بھی نیکی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس نے کسی کو گالی دی تھی، اچھا یہ گالی بھی کیا بن گئی ہے؟ نیکی بن گئی۔ یہ مطلب بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نیکیوں میں، یعنی پہلے گناہگاروں والے نام وہ مٹ گئے، نیک لوگوں کی لسٹ میں آ گیا۔ دوسرا مطلب کہ پہلے یہ گناہ والے عمل کرتا رہا، توبہ کرنے سے اللہ نے نیکیوں کی توفیق دے دی ہے، تو اب ان کی جگہ نیک اعمال کرتا جا رہا ہے۔ اور ایک توجیہ اور سن لیجئے، وہ آخرت میں جو میں نے پہلی توجیہ کی ہے اس کے موافق صحیح حدیث ہے، اللہ اپنے کسی بندے کو جو جہنم سے آخری نکلے گا، نکالیں گے اسے، پاس بلائیں گے، وہ اتنا ڈر رہا ہوگا، اتنا ڈر رہا ہوگا کہ اس پہ خوف اور ہیبت کی ایک کیفیت طاری ہوگی، اور اللہ اسے کہیں گے فرشتے بلا کر اعمال نامے میں یہ کیا ہے تو نے، اے میرے بندے انک فعلت فی یوم کذا و کذا، تو نے فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا۔ اقرار ہے، مانتا جائے گا، اقرار ہے اور ڈرتا جائے گا کہ اللہ نے اتنے گنوا دیے، میری تو کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے۔ جب یہ حالت ہوگی رب فرمائیں گے میں نے وہ سارے گناہ مٹا کے ادھر نیکیاں لکھ دی، گناہ مٹا کے ان کی جگہ کیا لکھ دی۔ جب یہ نوازش دیکھے گا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ کہتے ہوئے اتنا ہنس پڑتے ہیں کہ آپ کے داڑھ کے دندان بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ہنس پڑتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے کہ جب دیکھے گا کہ اللہ گناہ معاف کر کے نیکیاں لکھ رہا ہے تو وہ کہے گا اللہ ان نامہ اعمال کی کاپیوں میں یہ گناہ تو ہیں لیکن کچھ میں نے اور بھی گناہ کیے جو ادھر لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام مسکرا دیے، ہنس دیے کہ اللہ بندہ رب کی مہربانی دیکھ کے کتنا اب اس کو وہ
وہ خوف ختم ہو گیا اور اتنا امیدوار بن گیا کہ جب رب گناہ مٹا کے نیکی لکھتا ہے تو اللہ ادھر تو ایسے بھی گناہ ہیں جو لکھے ہوئے نہیں اور میں نے کیے ہیں، اللہ فرمائیں گے میں وہ بھی بدل دیتا ہوں۔ میرے دوست، ان آیات ان جملوں کا مقصد کیا تھا کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کریں۔ کیا کریں؟ گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگتے جائیے، رب معاف کرتا جاتا ہے۔ اور فرمایا، اب میں اپنی جو شروع کی آیت میں نے پڑھی تھی اس کی طرف آتا ہوں، سورہ آل عمران کی۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، فرمایا اور وہ اصرار نہیں کرتے اس گناہ پر جو انہوں نے کیا، گناہ کیا لیکن اس گناہ پہ وہ ڈٹتے نہیں ہیں۔ فرمایا تو اولئک، یہی لوگ ہیں، ان کا بدلہ مغفرۃ من ربہم، بخشش ہے، مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات، صرف مغفرت ہی نہیں، جنات، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی بہترین ہے اجر عاملین، کن کا؟ بولو، عمل کرنے والوں کا۔ نعم اجر العاملین، عاملین نہیں کہا الف کے ساتھ، عین کے ساتھ کہا۔ عاملین کا کیا مطلب ہے؟ امید کرنے والے، کہ عمل شمل تو کچھ بھی نہیں اور کیا کرتے ہیں؟ امید ہے اور عمل نہیں۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو جنت جن کے اندر نہریں بہتی ہیں، ذرا ان نہروں کا تذکرہ کرنے لگاؤں یہ میرے سامنے، بلکہ جنت میں داخلے کا ایک منظر پیش کرنے لگاؤں۔ سورت کا نام سورت زمر ہے اور 24واں پارہ ہے، سورت زمر 24واں پارہ، بس تقریباً آخری آیتیں قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ سورہ زمر 24واں پارہ آیت نمبر 73، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جائے جائیں گے، چلائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو چلایا جائے گا کس کی طرف؟ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف زمرہ، گروہ در گروہ، ایک ٹولی جائے گی، پیچھے سے دوسری ٹولی، دوسرا گروہ آئے گا، یہ گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے۔ اور جب جائیں گے فرمایا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، جب یہ پہنچیں گے اس جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، وہ حالیہ ہے، درا حالے کے اس کے دروازے ان کے لیے کھول کے رکھے گئے ہوں گے، دروازے پہلے سے کھولے گئے ہوں گے ان کے لیے۔ جب یہ آئیں گے تو قال لہم خزنتھا، جنت کا چوکی دار داروغہ استقبالیہ ان سے کیا کہے گا؟ سلام علیکم، تم پہ سلام ہو، تم تو پاکیزہ ہو، خوشحال ہو۔ اور لسان العرب میں علامہ افریقی معنی کرتے ہیں اے طیبتم، اے کنتم طیبون طیبین فی الدنیا، تم دنیا میں پاک صاف رہے، عمل بھی پاک، عقیدہ بھی پاک، اخلاق بھی پاک، غذا بھی پاک، تم دنیا میں پاک صاف رہے، اب بھی پاکی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، فادخلوہا، پس داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اور جب جنتی داخل ہوں گے دروازے سے تو اندر جاتے ہی پہلا جملہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
صدقنا وعدہ، تو جنتی کہیں گے تمام صفات الوہیت اس ذات کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہم نے اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں ٹھکانہ پکڑتے ہیں، چھوٹی نہیں بہت بڑی ہے، جدھر دل کرتا ہے ہم ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، گھومتے ہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی بہترین ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا آپ سنیے، لطف اٹھائیے۔ میں نے سورت آل عمران میں آیت پڑھی کہ اللہ ایسوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور انہیں ایسے جنت کا وارث بناتا ہے جس کے بیچ نہریں بہتی ہیں۔ یا اللہ وہ نہریں کس چیز کی ہیں؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن، سورت محمد 26واں پارہ اور آیت نمبر 15 قرآن کہتا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، صفت اس جنت کی، مثال اس جنت کی، حالت اس جنت کی جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، جس میں پانی ایسا ہوگا جو بدبودار نہیں ہوگا۔ پانی دنیا میں پڑا رہے بدبودار ہو جاتا ہے، فرمایا تازہ پانی ہوگا جو بدبودار نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہوں گی ایسے دودھ کی کہ جس کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا۔ دودھ پڑا رہے بد مزہ ہو جاتا ہے، اس کا مزہ خراب نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی ایسے شراب کی، لذت للشاربین، جو پینے والے کو لذت دے گی، سرور دے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی ایسے شہد کی مصفّى جو موم سے اور مکھی سے پاک ہوں گی، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ ایسے شہد کی نہریں ہوں گی، نہ شہد کی مکھیاں ہیں اور نہر بہتی ہے، گائے بکری نہیں ہے، دودھ کی نہریں بہتی جا رہی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کسی دور پہاڑوں میں نہر بہ رہی ہے، نہیں، یہ جنتیوں کے گھروں کے بیچ میں جاری ہوں گی۔ اور صرف یہی نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سنا دوں؟ وقت بھی اوپر سے اجازت نہیں دے رہا، تو اب کیا کریں؟ جی اللہ، سورت کا نام سورت دہر ہے، قرآن کہتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ اللہ اکبر۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربون پیئیں گے، ایسے جام سے، کأسن ایسا جام پیئیں گے، کان مزاجها کافورا، کہ جس کی آمیزش کافور سے ہوگی۔ اس کی آمیزش کس کی ہوگی؟ اس میں ملاوٹ کافور کی ہوگی۔ ہری پور والوں غلط فہمی میں نہ پڑ جانا، یہ میرے اور آپ کے گھروں میں جو کافور پڑی ہوتی ہے وہ کافور نہیں، وہ تو زہر ہے۔ ہاں، جو دیمک اور گند بلا مارنے کے لیے وہ گیٹیاں ڈالی جاتی ہیں وہ تو زہر ہے۔
یہ کس کی کافور ہے؟ یہ جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اس میں ملاوٹ کافور کی ہوگی، یہ وہ پیئیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے۔ وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، 29واں پارہ سورۃ دہر آیت نمبر 4-5 سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ ان کو جاری کریں گے، اس کافور والی نہر کو، چشمے کو، جدھر وہ چاہیں گے وہ لے کے جائیں گے۔ اور صرف ادھر ہی نہیں، یہ تو پہلا درجہ ہے، ذرا ایک درجہ ان سے اونچے لوگوں کا بھی ہوگا۔ فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ایک طبقہ وہ ہے کہ ان کو پلایا جائے گا۔ پہلا طبقہ میں نے آیت کون سی پڑھی؟ یشربون، خود پیئیں گے۔ دوسرا طبقہ ذرا اونچا ہوگا، ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یسقون، پیئیں گے نہیں، پلائے جائیں گے ان کو جام، اس شراب، اس شربت کے بنے ہوئے کہ جس کی آمیزش زنجبیل، ادرک کی ہوگی۔ اس میں ذائقہ کس کا آئے گا؟ ادرک کا۔ او بھائی دنیا کی نہیں، جنت کی ادرک کیا لذت والی ہوگی۔ فرمایا زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عینن، یہ ایک ہی گلاس ہوگا؟ اللہ فرمایا نہیں، تھوڑا نہیں، عینن، یہ تو ایک چشمہ ہے جنت میں، تو سما سلسبیلا، کہ جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل۔ یہ جنت میں ایک چشمہ ہے، اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سلسبیل رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایک درجہ ہے۔ اب ذرا آخری درجے کے نیک لوگ جو ہیں تو قرآن ان کے لیے کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا،